خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، انہیں سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تبارک و تعالی سفر حج پر جانے والوں کا سفر قبول فرمائے، اور جو عشاق دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ذوق والی شوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں رہنا اور طواف کے حوالے سے بالخصوص انشاءاللہ سوالات ہم قبلہ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ سے کریں گے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حج تمتع کے لیے اور حج قران کے لیے بالخصوص جو عشاق جاتے ہیں، جو عاشقان رسول جاتے ہیں، تو ان کو پہلے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور عمرہ کرنے کے لیے ان کو احرام بھی باندھنا ہوتا ہے، اور احرام بعض اوقات باندھنا یہ مشکل بن جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہے، احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام باندھ کر پھر چلنا کیا ہو جاتا ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام کے اندر، اس سلسلے کے اندر آپ کو احرام باندھنے کا اچھا، آسان، کمپریہنسو، ایزی طریقہ، جس میں آپ کو چلنے، اٹھنے، بیٹھنے کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ اصل میں یہ طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ سے الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اور یہ احرام باندھنے کا ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس بیلٹ نہ بھی ہو تو بھی آپ بڑے کمپریہنسو اور بڑے آسان انداز میں جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی ہمارے بہت ہی پیارے حاجی عبدالاحد عطاری، آپ انشاءاللہ الکریم ہمیں احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے اور سکھائیں گے۔ اور یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں جب تک یہ ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ احرام کو بندہ ایک سعادت سمجھ کے پہنے، یہ ذرا بات غور کرنے والی ہے۔ احرام پہننا ہے سعادت سمجھ کر پہننا ہے، مصیبت سمجھ کر نہیں پہننا ہے۔ کیا ہو گیا، اب تو احرام پہن لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے دن گزرے گا، کیسے جو ہے وہ رات گزرے گی، کس طرح سفر گزرے گا، کیسے بس میں بیٹھیں گے۔ جس طرح عام لباس پہنے ہوئے بندے کا وقت گزرتا ہے، ویسے ہی انشاءاللہ احرام پہنے ہوئے بھی وقت کیا ہے، یہ گزر جائے گا، رکے گا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احرام آپ ٹھیک طریقے سے باندھ لیں گے تو آپ کو اس میں کسی طرح کی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آزمائش کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں حاجی، احرام لے کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں، تو ان کو پھر چلنے میں بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے حاجی عبدالاحد عطاری بتائیں گے کہ احرام باندھنے کا آسان، کمپریہنسو، اچھا اور بہترین طریقہ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بعض اوقات جو دونوں چادریں ہیں احرام کی، اوپر کی بھی اور نیچے کی بھی، لوگ تولیے کی لیتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تہبند جو ہے یہ تولیے کا ہو تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ ریش بھی ہو جاتی ہے، بندے کو ریشز ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس کو سنبھالنا پھر یہ ایک الگ سے کیا ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ تہبند جو ہے یہ لٹھے کی چادر کا ہونا چاہیے، اور اوپر لینے کے لیے جو چادر ہے یہ ہونی چاہیے تولیے کی۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا
کہ احرام کو مصیبت سمجھ کر نہیں بلکہ سعادت سمجھ کر جو ہے وہ باندھنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ رہنا چاہیے. ایک بات میں یہاں اور بھی عرض کروں. رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری آپ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ احرام باندھ کر کے گھر میں کچھ وقت جو ہے یہ گزار لیں. گھر میں احرام باندھ کر اگر آپ کچھ وقت گزاریں گے تو اس سے بھی بندے کو کچھ جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس کے ایف اینڈ بٹس ہیں, کیا اس کی احتیاطیں ہیں, اور تھوڑا سا بندے کو بس احرام فرینڈلی ہونا ہوتا ہے. باقی کوئی اتنی بڑی اس کے اندر یوں بولیے کہ کوئی پرابلم والی یا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. مفتی صاحب الحمدللہ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں, اور جب تک ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں میں 2-3 چھوٹے سوال جسے یوں بولیں وہ کر لیتا ہوں. سر نہیں چھپانا ہوتا احرام میں, احرام کی حالت میں, تو اگر کوئی سر پر ہاتھ رکھ لے تو کیا ہوگا؟ سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے. حضرت ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں اپنا یا دوسرے کا ہاتھ اپنے سر یا ناک پر رکھنا بالاتفاق مباح ہے, کیونکہ ایسا کرنے والے کو ڈھکنے یا چھپانے والا نہیں کہا جاتا. دعا جیسے مانگتے ہیں, دعا مانگنے کے بعد پھر چہرے پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں آمین, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ پھیر سکتا ہے, مطلقاً اجازت ہے. اور یہ فرمائے کہ جو احرام کی حالت میں ہو, احرام کی نیت کیے ہو, وہ چادر لے سکتا ہے؟ چادر تو عموماً سلی ہوئی چادر ہوتی ہے, جیسے سو رہا ہے تو آپ کی چادر کوئی نہ کوئی تو اوڑھ کے جو ہے وہ سوئے گا. اور پاؤں بھی چھپا سکتا ہے کہ نہیں چھپا سکتا, یہ بھی بتائیں. دیکھیے پاؤں تو چھپا سکتا ہے, یعنی جب وہ چادر اوڑھے گا سوتے ہوئے تو پاؤں چھپا سکتا ہے, اور چادر بھی لے سکتا ہے, چہرہ نہیں چھپائے گا. صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی لیں گے, آپ کے میسیجز کو بھی لیں گے. اور اس میں ایک اور بڑی بات اس دفعہ احکام حج پروگرام کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو سوال اور اس سوال کا مفتی صاحب جو ہے وہ شارٹ جواب دے رہے ہیں تاکہ اس کو یاد رکھنا بھی کیا رہے, آسان رہے. مجھے ویسے حج کے احکام یاد رکھنا یہ بھی ایک کام ہے, اور یاد یہ رہتے نہیں ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں 1000% اتفاق کروں گا. اللہ اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز یوز ٹو نہ ہو صحیح, آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے وہ چیز بھول جاتی ہے. 2 سال وہ رہا نا, جی کرونا رہا, جی تو لوگوں نے حج اور عمرے کے مسائل پوچھے ہی نہیں. صحیح, اچھا پھر جب وہ حاجی جانا شروع ہوئے اور پھر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو پھر ذہن میں آتا تھا کہ اچھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز یوز ٹو ہیں آپ جس چیز کے اندر وہ آپ کو یاد رہے گی. ٹھیک. لیکن جو چیز کبھی کبھی کرنا پڑتی ہے, اور حج اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, صحیح, مشکل بھی ہیں, الفاظ بھی مشکل ہیں, شکیں اتنی ہیں. 27 واجبات حج کتاب کا جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز اور حج اس اعتبار سے بھی مختلف ہیں کہ نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو 2 سے 3 اصول و ضوابط ہیں, ان پر مسائل کو حل کیا جاتا ہے کہ بھئی جان بوجھ کر واجب چھوڑا تو یہ حکم ہے, اور بھولے سے واجب چھوٹا تو یہ حکم ہے. لیکن جو اس کے واجبات ہیں حج کے, اللہ اکبر, ہر واجب کی اپنی تفصیل, اللہ اکبر, کوئی ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر ہے ہی نہیں ہے. ہر واجب کی اپنی تفصیل, اپنی ڈیٹیل, کسی کے اندر ایک رکن کا الگ حکم, 2 زیادہ رکن کا الگ حکم, تو یوں اس کے اندر تفصیل زیادہ ہے. جب تفصیل زیادہ ہے موضوع بھی مشکل ہے, اور ایک فطرتاً اس اعتبار سے بھی مشکل ہے. مطلب میں نے پہلا عمرہ 2002 میں کیا, صفا مروہ سنتے رہے, بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوگا. لیکن جب جا کے وہاں کیفیت دیکھی تو وہ جو مشاہدہ ہے, وہ جو چیزوں کو واضح کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا مشاہدہ تو دور کی بات ہے نا, مشاہدہ بھی بعد میں آئے گا. کتاب بھی پڑھ لی, کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اب میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ تو بتاؤ صفا ہے کون سا, صحیح, یہ والا صفا ہے کہ یہ والا صفا ہے. میں نے صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے, تو صفا کا پوچھنا پڑا کہ بھئی کون سے سائڈ پر ہے. صحیح, تو یوں چونکہ مقامات زیادہ ہیں اور پھر رش کی کیفیت ہے. حج کا قافلہ تھا, 2013 کی بات ہے, ابھی ہم برآمدے میں تھے. میں نے لوگوں کو طواف کا طریقہ بتایا, استوا کرنا ہے یہ بتایا, اور اتر گئے مطاف میں, طواف شروع کر دیا. 1-2 چکر بھی ہو گئے. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب آپ نے استوا تو کیا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر.
تھوڑی دیر پہلے جو میں خود بتا کر آ رہا ہوں، صحیح ہوا یہ کہ راستے میں چادر کھسک گئی، کھسکنے کے بعد دوبارہ لپیٹ لی، صحیح پھر ذہن میں نہیں ڈالا کہ استوا کرنا ہے. تو یوں ایک تو یہ کہ مسئلے یاد ہیں، لیکن جب آپ رش میں جاتے ہیں تو عملی طور پر اتنی پرابلمس ہو جاتی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، کئی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا، کل مسئلہ میں نے بیان کیا تھا استوا کے حوالے سے کہ استوا کرنا جو ہے طواف میں، اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے. اس طواف میں استوا کرنا سنت ہے، یعنی ہم نے یہ بات تو بیان کی تھی کہ جو طواف احرام میں ہوگا اس میں استوا ہوتا ہے، صحیح لیکن اس طواف میں استوا سنت ہے جس کے بعد سعی ہوگی. نارملی احرام کا طواف عمرے کا ہوتا ہے، اس کے بعد سعی بھی ہوتی ہے. لیکن مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ جانے سے پہلے حج کی صحیح کر چکا تھا، اور ابھی احرام کھولنے سے پہلے وہ دوبارہ طواف زیارت کے لیے آ گیا. صحیح تو یہ کر چکا ہے، اب اس کا جو طواف ہے وہ حالت احرام میں ہی ہو رہا ہے، لیکن اس نے صحیح نہیں کرنی اس کے بعد. اس کے لیے جو ہے وہ رمل نہیں ہے، اس کے لیے استوا نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک صورت ہے. مرحبا، ماشاء اللہ. سب ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہاں جو پریکٹیکل طور پہ میں نے دیکھا احرام لینے کے اعتبار سے، کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ بٹنوں کی ایک جو ہے نا وہ ایک لائن سی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اس کو ٹچ بٹن بھی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ بٹن لگانا یا پن کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ اس کو فقہاء احرام کو روکنا. مکروہ لکھا ہے، یعنی آپ جو دو چادریں اس کو استعمال کریں گے، اس کو پن وغیرہ جو لگانا ہے یہ ایک مکروہ عمل ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین کی کالز کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، میسیج بھی شامل کریں گے. اور آپ مجھ سے ویسے ایک مشورہ دیں کہ آخر لوگ احرام کے اندر ایک اضطراب کا شکار رہتے ہیں، اور ان کا اضطراب ختم ہو جائے. کوئی ایسا مشورہ دیں کہ احرام بندہ پہنے اور جس طرح عام کپڑوں میں سکون میں ہے ویسے ہی احرام کی حالت میں بھی سکون میں رہے. دیکھیں، انسان کسی بھی نئی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو پرابلم میں آتا ہے. صحیح پرابلم آنا ایک فطری بات ہے، آپ اس کو قبول کر لیں بس. جیسے آپ راستے میں جا رہے ہیں، جی اندھیری رات ہے، بس خراب ہو گئی، آپ کو یقین ہے کہ صبح سے پہلے کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اللہ اکبر. آپ جب یہ یقین کر لیں گے کہ یہی کیفیت رہنی ہے، آپ پرسکون ہو جائیں گے. بے چینی کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بعض اوقات تبدیلی ہوتی ہے، آپ ایک نئی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، ایک نیا تجربہ، ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ خود کو جتنے زیادہ سوالیہ نشان کرتے چلے جائیں گے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، کب ہوگا. عبادت کے اندر وقار اور اطمینان، یہ دو باتیں جو ہیں وہ عبادت کی خوبصورتی ہوتی ہیں. فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے لکھا ہے، روزے کے حوالے سے، کہ کوئی شخص بار بار نہا رہا ہے اور اس کا ذہن یہ ہے کہ وہ روزے کو بوجھ سمجھ رہا ہے، تو یہ وقار اور اطمینان کے خلاف ہے. صحیح. تب روزے کو خوش دلی سے قبول کرے، عبادت بوجھ نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت بھی عبادت کی کیفیت ہے. پریشانیاں دشواریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خوش دلی سے اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے جی. مصعب، آج مکہ مکرمہ اور طواف کے حوالے سے ہمارا بالخصوص موضوع ہے، اور ہم ناظرین کے انشاءاللہ اس پر سوال بھی لیں گے. مکہ شریف کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، یہ بات ہم سنتے ہی آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا روح ہے اس کی، کس کو کہیں گے کہ بندہ یہ جو وقت گزار رہا ہے یہ مکہ شریف کا ادب بھی کر رہا ہے، اس کا احترام بھی کر رہا ہے. دیکھیے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرم ہیں. جی مکہ مکرمہ میں خاص علاقہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے. کسی طرف وہ 18 کلومیٹر ہے، کسی طرف 5 کلومیٹر ہے. جیسے مسجد عائشہ کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے خانہ کعبہ سے. سب سے نزدیک ترین جو حدود حرم ہے وہ یہی ہے. تو حرم کا حصہ جو ہے یہ ایک مقدس حصہ ہے. روح زمین میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی تقدیس باقی جگہوں سے الگ ہے، جیسا کہ مساجد. پھر مساجد میں بھی مسجد الحرام شریف، اور پھر اس کے بعد جو شہروں کے حوالے سے تقدیس کا معاملہ ہے، مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس کی تقدیس کئی اعتبار سے الگ ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ روح زمین پر بہت سارے کام کرنا جائز ہیں، خاص حرم مکہ میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ شکار نہیں کر سکتے. صحیح. اسی طریقے سے خاص حرم کے اور قوانین بھی ہیں، اور یہ قوانین صرف مکہ مکرمہ کے حرم کے، مدینہ منورہ کے حرم کے بھی نہیں ہیں. ٹھیک پہلی بات یہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ حرم کیوں کہا گیا؟
دیکھیے یہ لفظ بعض اوقات بولا جاتا ہے بادشاہ کا جو محل ہے، اور اس میں بھی بادشاہ کا جو نجی ایریا ہے کہ یہاں صرف اس کے عزیز و اقربا اور خواص ہی آ سکتے ہیں، کہ جی حرم ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، اچھا، پھر بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے اس حصے کے اندر کوئی جائے گا، اس کے آداب، اس کے رسپیکٹ، اس کے مینرز، طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ تو بلا تشبیہ اور تمثیل کے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ جی، تو یوں اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ایک خاص شرف عطا فرمایا، ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، اور خانہ کعبہ یہاں قائم فرمایا۔ خانہ کعبہ کی بنا یہاں پر موجود ہے، خانہ کعبہ عظمتوں کا گھر ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو ہمارے لیے ایک خاص مقام بنایا ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے، صحیح، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس جگہ کی تعظیم کرنے کا حکم خود قرآن و حدیث نے ہمیں دیا، اس لیے اس جگہ کی تقدیس، تعظیم اور جو حرمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا کرے گا تو ہم بولیں گے کہ یہ ادب کر رہا ہے، اور کیا کرے گا تو بولیں گے کہ یہ ادب میں کمی کر رہا ہے یا یہ ادب نہیں کر رہا؟ دیکھیے ادب اور احکام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو وہ احکام کی پیروی کرے، صحیح، جیسے اسے شکار نہیں کرنا۔ صحیح، جنگلی کبوتر جو ہیں جی، یہ جنگلی کے لفظ سے ظاہر ہے، مطلب یہ پالتو کبوتر نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ان کو اڑا بھی نہیں سکتا یہ۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جو کبوتر دانا جی جو ہے وہ چگ رہے ہیں تو آتے ہیں یوں ہاتھ کرتے ہوئے، تو وہ کبوتر اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اس کی۔ جی، تو آج کل تو ایسے حالات ہیں نہیں کہ کوئی شکار کرے گا۔ جی، تو خاص حرم کے جو احکام ہیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، ٹھیک، کیونکہ بعض اوقات آپ ایک چھوٹا سا ادب تو کر دیتے ہیں جو مستحب کے درجے کا ہوتا ہے، لیکن آپ جو ایک حرام کے درجے کا کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اطاعت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، یعنی اطاعت کے حوالے سے جو ممانعت سے بچنا ہے وہ سب سے پہلے ہے، پھر جس چیز کی ادائیگی کا حکم ہے وہ اس کے بعد ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو خاص تقدیس ہے، مثال کے طور پر آپ مسجد الحرام شریف میں گئے ہیں، تو عام مساجد کے احکام تو اپنی جگہ پر ہیں، یہاں وہی حکم مزید موقت ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کھلکھلا کر کہکا مار رہا ہے اور آواز بلند کر رہا ہے، تو اس کی جو ممانعت کی جو سختی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور ویسے بھی جو مکہ مکرمہ کے اندر، حرم مکہ کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو یوں مختلف جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر جس کام کے لیے گئے ہیں، صحیح، گئے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اب کسی نے عمرہ کیا، عمرے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ بعض اوقات حاجی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہو اور یہ سوال نہ آتا ہو کہ حاجی نے صحیح کی، اس کے بعد کپڑے پہن لیے، حلق کروایا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک شخص نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک وائس میسیج دے دیں۔ ایک حاجی عمرہ کر کر آیا ہے، 2-3 عمرے اس نے پہلے کر لیے تھے، گنجا ہے، اب وہ سر پہ اسرا مارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی شرط ہے احرام سے باہر نکلنے کے لیے، جو کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ جناب حالت احرام کے اندر بہت سارے احکام لازم ہو جاتے ہیں، اور بندہ حالت احرام سے کب نکلتا ہے کہ جب وہ حلق کرے گا یا تقصیر کرے گا۔ اب ایک بندہ حلق یا تقصیر ہی نہیں کر رہا، بیوی کے پاس جانا حرام، لباس پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، جسم سے میل چھڑانے کی ممانعت موجود، بہت سارے مطلب بال نہیں اتار سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں اس پہ برقرار ہیں۔ جی، یہ سمجھتا ہے کہ یہ خالی استرا ہے، یہ استرا نہیں ہے میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ مغرب سے کوئی 1 منٹ پہلے، غروب شمس سے کوئی 1 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ دن کے جناب 14 گھنٹے تھے، 14 گھنٹے کے اندر سے میں نے جو ہے وہ 13 گھنٹے اور 58 منٹ روزے کی رات میں گزارے، 2 منٹ ہی پہلے کھولا ہے نا، کیا ایشو ہو گیا؟ یہ ساری محنت رائے گا چلے جائے گی، صحیح، پورا عمل ضائع ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اوپر سے گناہ گار ہوگا کہ فرض روزہ اس نے چھوڑا ہے۔ تو یوں نا علمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک جانے والا اسے معلومات نہیں ہوتی، لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو میں نے پھر باقاعدہ وائس بھیجی، تھوڑا سمجھایا بھی کہ بھئی یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے خواتین غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، خواتین کی کہ مسئلے بتا بتا کے لیکن بتاتے رہیں گے، ہمارا کام ہی بتانا ہے۔
انشاءاللہ. مطلب سب سے زیادہ خواتین کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں. خاتون ہے، اس کو جانا ہے مکہ مکرمہ اور وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، اب کیا کرے؟ بھئی جب خاتون ہیں، خواتین کے ساتھ عوارضات لاحق ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ گولیاں کھا لیں، کیا کر لیا، فلاں ہو گیا. کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ممکنات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. مطلب مجھے ابھی کوئی مہینہ پہلے ایئرپورٹ سے فون آیا، کہنے گیا میرا دوست ہے اور وہ اس کی بیوی روئی جا رہی ہے، بس وہ ایئرپورٹ پہ ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب وہ سوچ رہے ہیں کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، نیت کریں نہ کریں. تو ایک جب جانے والا جا رہا ہے تو جو ضروری مسائل ہیں اس کی پریپریشن کی جاتی ہے. آپ سوال کر رہے تھے نا حالت احرام میں آ گئے، بڑی الجھن ہو رہی ہوتی ہے. بھئی اس سے زیادہ الجھن آپ کو اس وقت ہوگی کہ جب آپ سمجھیں گے کہ اب کیا کروں میں. اس طرح کے مسائل جب دو چار ہو جائیں گے تو اس طرح کے مسائل میں کیا کرنا ہے، پیش آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معاملہ ضروری ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اگر میں ایک جواب دینے کے 10,000 لیتا نا تو آپ پہلی دفعہ میں مسئلہ سمجھ جاتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا فلاں نے تو یوں جواب دیا ہے. وہ فلاں بھی کون ہے؟ کوئی ان پڑھ آدمی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ وایا ہو کے کسی اور کا مسئلہ ہوگا، اس کو بھی مطمئن کر رہا ہے، مجھے بھی مطمئن کر رہا ہے. اور میں صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، کچھ کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کچھ کام کر لوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی ذرا بے تکلفی تھی. میں نے کہا جی دیکھو، اگر میں ایک جواب کے 10,000 کر دیتا نا، آپ پہلی دفعہ مسئلہ پوچھ کے مطمئن ہو جاتے، خود ہی باقی حل کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ مائنس پلس کرتے اتنے ریال دینے پڑیں گے، ہاں بھئی خود ہی کتاب پڑھ لو. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ مفت سروس سے بھی غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اصل چیز تو یہ ہے، مفت سروس کی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں چیزوں کو. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ آپ بنیادی مسائل کو سیکھ کر جائیں. ہاں کوئی پھر آپریشنل مسئلہ پیش آ گیا اور کوئی دشواری پیش آ گئی، اس کو پوچھا جائے، لیکن بنیادی مسئلے ہی پوچھ کر نہیں جا رہے ہوتے لوگ، وہاں پرابلم آتی ہے. سر یہ بات جیسے آپ نے فرمائی دی ہے تو اس کا حل بھی بتائی دیں، کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. دیکھیے خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے، خاص طور پر پرابلم آتی ہے اس وقت کہ جب 2 دن بعد فلائٹ ہے، 2 دن بعد فلائٹ ہے، 3 دن بعد فلائٹ ہے، انتظار نہیں کر سکتی. اس کا حل ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایسی خاتون شرعی ہلا کرے گی. مثال کے طور پر وہ جدہ چلے جائے، جدہ خریداری کی نیت کر لے. تھوڑی سی زحمت کرنا پڑتی ہے، کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا. ٹھیک. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بس چلتی ہے، 50,000 لیتی ہے. جدہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بس چلتی ہے، وہ ہو سکتا ہے 70,000 لے لیتی ہوگی. تو کوئی محرم ساتھ چلا جائے. اب جدہ شریف ہے، میقات کے اندر ہے، وہاں جب آپ کوئی چلا جائے گا تو میقات کے اندر چلا گیا اور جدہ گیا وہ کسی کام کی نیت سے، وہ باقاعدہ کام ہو، خالی رسم نہ ہو، کوئی چیز خریدنی ہے اس نے، اس کے نیت سے وہ خاتون چلی گئی. اب وہاں جا کر جب مکہ مکرمہ جانے کی نیت کرے گی تو اب بغیر احرام کے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ میقات کے اندر آ چکی ہے. یہ آسان ہلا ہے، فزیکل ہلا ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آج کل کا جو موسم ہے، جو لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ جن کی فلائٹ ہے یا کسی کے ساتھ مسئلہ درپیش آ گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے یا کسی کی فلائٹ براہ راست مکہ مکرمہ کی ہے، مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وہ نیت کرے گی خاتون احرام کی، اور وہاں جا کے انتظار کرے گی، کیونکہ بہت ٹائم موجود ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جن کی فلائٹ عین حج سے 4 دن پہلے اور وہ پہنچے اور پھر کوئی پرابلم آ گئی تو اس کا بھی حل موجود ہے، علماء سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے. تو یوں ڈیفرنٹ خواتین کے ڈیفرنٹ حل ہیں، لیکن جو جس شیڈول سے جا رہا ہے اس کے مطابق خود بھی پریپیئرڈ ہو کہ ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ احرام خانہ کعبہ کی حدود میں باندھا جا سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کی حدود، دیکھیں الفاظ طرح طرح کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے لفظ حرم،
لفظ حرم جو ہے اس کا اطلاق مسجد الحرام اور اس کے ارد گرد جو ایریا ہے، مخصوص ایریا، اس پر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آج کل جو لوگ بولتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، حرم جا رہا ہوں، مسجد الحرام شریف کو بھی حرم کہتے ہیں. صحیح اگر یہ بات کر رہے ہیں حج کا احرام باندھنے کی، صحیح. اور اگر یہ حاجی ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، عمرہ ادا کر لیا، حج تمتع کرنے والے ہیں، تو یہ تو مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے. مسجد الحرام سے باندھیں یا اپنے ہوٹل سے باندھیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ عزیزیہ سے باندھ سکتا ہوں، تو بھئی عزیزیہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں ہے. مکہ مکرمہ کی کالونی ہے، جس طرح ہمارے ڈیفینس ایک کالونی ہے کراچی میں، تو ڈیفینس کی طرح ہی ہے، وہ ایک بڑا جدید بنا ہوا ایریا ہے، بڑے بڑے روڈ ہیں، کشادہ ایریا ہے. تو عزیزیہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے. اور اگر کسی کی مراد یہ ہے کہ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے اور وہ عمرے کا احرام مکے میں جا کے باندھے گا، جا رہا ہے پاکستان سے، تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، حدود بندی ہے. میقات کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ میقات سے پہلے احرام باندھیں گے. جو جدہ میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں، جدہ ہل میں، تو وہ حج یا عمرے کے لیے جائیں گے تو وہ ہل میں احرام باندھیں گے، حرم سے پہلے باندھیں گے. جو حرم کے رہنے والے ہیں وہ حج کا احرام حرم میں باندھیں گے، لیکن عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر آئیں گے. ٹھیک. تو یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسجد عائشہ آتے ہیں، وہ حدیبیہ جاتے ہیں، وہ جیرانہ جاتے ہیں، تو حرم سے باہر جاتے ہیں. لیکن حج کا احرام جو ہے، چونکہ وہ اہل مکہ ہو چکے ہیں، اب وہ مکہ مکرمہ ہی سے باندھیں گے. ہاں، جو لوگ مدینہ منورہ سے عین حج کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، جی بالکل حج سے 5 دن پہلے ان کو آنا ہے، ان کے پاس 3 آپشن ہیں. اگر پہلے وہ مکہ مکرمہ نہیں آئے تو چاہیں تو حج قران کر لیں، صحیح. تو پہلے انہوں نے عمرہ نہیں کیا. جو شخص آ کے عمرہ کر لے اور پھر مدینہ منورہ آئے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ قران کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ہم نے وہ شخص لیا ہے کہ جو آیا ہے مدینہ منورہ ہے، صحیح. اب اس نے مکہ مکرمہ جانا ہے تو حج قران بھی کر سکتا ہے. اچھا، تمتع اگر کر رہا ہے تو عمرے کا احرام باندھے گا، حج افراد بھی باندھ سکتا ہے. کچھ ایسے حاجی ہوتے ہیں جو پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں حج سے پہلے، اب دوبارہ انہوں نے جانا ہے مکہ مکرمہ. یہ چاہے تو ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عین آخری کی تاریخوں میں مسجد الحرام شریف میں بالکل 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ملے گی. اس وقت میں آ کے عمرہ کرنا، صحیح کرنا، یعنی طواف کرنا، صحیح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس نے حج کا احرام باندھ لیا، حالت احرام میں، اسی حالت میں یہ مینا روانہ ہو جائے گا، صحیح. اور چاہے تو یہ عمرے کا احرام باندھ لے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. احرام کی بات ہوئی، احرام باندھیں گے، کیسے باندھیں گے؟ اس کا بڑا آسان اور بڑا پیارا سا طریقہ ہے انشاءاللہ. حاج عبداللہ بتائیں گے انشاءاللہ. احرام کی جو ہیں وہ 2 چادریں ہیں. چادروں کا سائز قدم سے لے کے سینے تک ہونا چاہیے. قدم بھی دکھا لیں، قدم سے سینے تک احرام. ٹھیک ہے. احرام کے دونوں سروں کو ایک جانب کیا جائے گا. جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو 2 انگل اضافی رکھتے ہیں تاکہ اوور لیپنگ میں یہ کھلے نہیں. اس کو اپنے دل کی جانب کر لیں، اور چونکہ یہ سینے پر ہے اس کو تھوڑا نیچے کر لیں، پیٹ پہ کر لیں. جب پیٹ پہ کریں گے اور اپنا پیٹ اندر کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کو کھینچ کے رکھنا ہے الٹے ہاتھ سے، اور اب اس کو سیدھی جانب لے کر آنا ہے. اچھا عبداللہ بھائی، تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا. جی. پورے احرام کی جو کامیابی ہے نا، آپ بتا چکے ہیں. یعنی ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام سے جملے تھے. ایک تو یہ جو سیدھا کرنا، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے. پھر جو آپ نے کہا کہ پیٹ تھوڑا اندر کر لیا جائے، جی. ہوتا یہ ہے کہ احرام اس سے ٹائٹ ہو جاتا ہے جب بندے گا. تو ان 2 باتوں اگر آپ دوبارہ بیان کر دیں تو. دیکھیں، آپ کے پاس احرام کی چادر ہے، اس کے 2 سرے ہیں. ایک سرا جو سیدھے ہاتھ والا ہے 2 انگل ایکسٹرا رکھیں تاکہ اس سے اوور لیپنگ اچھی ہو جائے گی. اب ان دونوں سروں کو اپنے الٹے ہاتھ سے یوں کھینچ لیں، اور اس کو چادر کو پیٹ پہ رکھیں. چونکہ پیٹ اندر کریں گے تو اب جب باندھیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا. یہ آپ نے کھینچ لیا، میں نے ہاتھ کا سپورٹ دیا، اب اس کو سیدھی جانب لے آیا.
یہ سیدھی جانب آ گیا. درمیان سے یہ دیکھیں، دکھائیے ذرا، یہ درمیان سے یوں فولڈ کیا اور اب اس کو فولڈ کر لیا. پیٹ آپ نے ابھی نہیں چھوڑنا، اتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے کہ نیچے سے ٹخنوں کو ظاہر کر دے. یہ دیکھ لیں نیچے ٹخنے ظاہر ہو گئے ہوں گے. اب میں نے پیٹ کو نارمل حالت میں کیا تو یہ ٹائٹ ہو گیا. اب یوں سمجھیں کہ میرے چلنے میں کسی طرح سے بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. پاؤں اگر میرے کھلتے بھی ہیں تو یہ سامنے سے بے پردگی بھی نہیں ہوتی. اٹھنے بیٹھنے میں، نماز میں، ہر چیز میں یہ کمفرٹیبل ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا، نارملی لوگ کوئی اس طرح سے بیلٹ باندھتے ہیں، تو وہ بیلٹ جو ہے وہ سامان کو رکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ہولڈنگ کے لیے ہوتا ہے. ایسا ہی نا مفتی صاحب؟ جی. تو اب یہ جو بیلٹ باندھیں گے، اس میں نیت یہ ہوگی کہ میں اپنا سامان اس میں رکھوں گا. اچھا عبداللہ بھائی، ایک اور چیز ہے جو آپ نے بیان تو کر دی، جی لیکن وہ ہے نا کہ بھی وہ کچھ خفیہ راز ہوتے ہیں، اس کے طور پر ناظرین اس کو پک نہیں کر پائیں گے. ایک دفعہ اگر دوبارہ لیجیے گا آپ. جی. اب مفتی صاحب کی ٹوکی لیجئے، میں عمل کرتا ہوں تاکہ مفتی صاحب گائیڈ کرتے رہیں گے. چادر ذرا کیجیے گا. جی. یہاں جو آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، دیکھیں دوبارہ دکھائیے، یہ اہمیت ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی یہاں سے اگر کوئی نہیں دبائے گا تو تو یہ یوں گر جائے گا، فیل ہو جائے گا. یہ فیل ہو جائے گا اور یہ بار بار سلپ ہوتا ہے. اچھا یہ ایسا بھی ہے مفتی صاحب کہ یہ ایک مرتبہ میں نہیں کر پائیں گے. یہ ہمارے عازمین حج کو ہم بار بار تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں بغیر لباس کے اس کو باندھ کر 2-3 مرتبہ پریکٹس کرنی ہے. سمجھتا ہوں طریقہ بڑا ہی آسان ہے، شاید ایک دفعہ کے بعد ٹرینڈ ہو جائے. انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، جی. ایک تو ہاتھ رکھیے گا آپ. جی. اب اس کو دبانا ہے، اگر نہیں دبائیں گے تو یہ ٹائٹنس نہیں آئے اچھا گی. ایک اور چیز ہے، ابھی جو آپ نے لیا تو بڑا آپ نے بالکل گول مول کر دیا. اس کو اگر آپ تھوڑا سا 4 انچ کی صورت میں بھی کریں تو اس سے بیلٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے. صحیح. دیکھیں یہ اس طرح سے لے کر آئے، درمیان سے اس کو فولڈ کیا. اس کو یوں جو کیا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ کا بہترین ہو گیا. اب پیٹ ٹائٹ ہو گیا آپ کا. اب اس کے اوپر جو بیلٹ باندھیں گے نا، اب یہ بالکل اتنا ٹائٹ ہو گیا مفتی صاحب کہ مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ اسی انداز میں اگر کوئی گئے نا 2.5-3 دن 5 دن حج کے گزارنے، تو گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا کلپ والا بیلٹ ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ عام طور سے سوئے والے بیلٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے بے خیالی میں کبھی وہ سوا کسی کو لگ گیا تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو کلپ والا اس طرح کا بیلٹ اگر لے لیں گے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سامنے کی طرف کر کے یہ کلوز ہو گیا. اب یہ بیلٹ سامنے لے لیا، اس میں سامان ہوا ہے. ویسے جی اگر کسی کا کمر جو ہے نا وہ 40 سے اوپر ہے تو پرابلم ہوگی. جی. تو یہ ہے نا آپشن ہے، یہ رہا نا آپشن. ٹھیک ہے. آپ اس کو جتنا چاہیں آپ سائز پہ کر لیں. یہ دیکھا جائے کہ اس کا سائز کیا ہے. ہاں یہ جیسے ہے نا، یہ آپ چھوٹا بڑا جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ سائز کیا ہے. جی جی. نمبر 2 یہ کہ وہ جو چپٹے ہوئے آتے ہیں اس میں سامان ہی نہیں رکھا جاتا. سامان پھر رقم رکھ کے پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے والے میں رکھا تھا، وہ سلپ ہو کر ادھر بھی ہو جاتا ہے. پاؤچ والا جو ہے نا وہ اچھا رہتا ہے. جی 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 بالکل. یہ آپ نے پاؤچ باندھ لیا. اب اوپر کی چادر میں طریقہ کار یہ ہے، لوگ مختلف انداز سے احرام باندھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ہم نے جو سیکھا ہے امیر سنت سے زیادہ تر وہی بیان کیے جا رہا ہے. تو اب یہ جو الٹے ہاتھ والا سرا ہے، اچھا اس کو چھوٹا کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی بھی میں تھوڑی سی لاجک بتا دوں کہ یہ اس کے اندر تہبند کے اندر کھرس لیا جاتا ہے. اچھا اس کے 2 بینیفٹ ہیں. ایک تو یہ سیدھے ہاتھ والا ہے، جب آپ نے استباع نہیں کرنا تو آپ نے ایسے ہی ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے. اور اب اس میں بھی یہ احتیاط ہے کہ یہ سامنے کی طرف جب آپ نارملی کوئی سامان اٹھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ چادر گرتی رہتی ہے. تو اس چادر کو لوٹ کر دوبارہ سیدھے کھاندے پر یوں لے لیجیے. یہ آپ کی چادر سیدھے کھاندے پر آ گئی. اب آپ رکوع کریں، سامان کے لیے جھکیں یا سجدہ کریں تو بار بار گرے گا نہیں. جو میں نے کہا نا الٹی طرف چھوٹا حصہ کیوں رکھا، اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ یہ آپ نے جب استباع کرنا ہے، جب طواف کرنے جائیں گے، استباع کریں گے، کاندھا کھولیں گے، تو یہ آپ نے ہاتھ نکال لیا سیدھے ہاتھ والا، یہ الٹے ہاتھ والا ایز اٹ از رہا اپنی جگہ پر. اور چونکہ یہ دونوں سرے جو ہے الٹے کاندھے پہ ڈالنے کا لکھا ہے کتاب میں، تو ایک سرا تو آپ کا ہے ہی الٹے کاندھے پہ، یہ دوسرا سرا بھی الٹے کاندھے پر آ گیا اور یہ سیدھا ہاتھ آپ کا کھل گیا. یعنی یوں سمجھے کہ استباع ہو گیا.
اب اس طرح سے آپ جو ہے اپنا وہ کریں گے. اب رمل کا جو ہے مختلف انداز ہیں, لوگ مختلف انداز پر رمل کرتے ہیں. تو جو مفتی صاحب سے بھی سیکھا, امیر سنت کو بھی دیکھا کہ مٹھیاں باندھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یوں اچھلتے کودتے ہیں, تو یہ اچھلنا کودنا جو ہے نا یہ رمل نہیں ہے. جو نارملی چلنا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے استلام کیا اور پھر یوں گھوم گئے, اور گھومتے کے ساتھ ہی پھر تیز تیز سینہ چوڑا کر کے, سینے کو چوڑا کر کے تیز تیز چلیں گے شاہانہ انداز میں. ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ جگہ ہے اور وہ اسٹیج بھی بنا ہوا ہے تو نارمل ایک چال ہے, لیکن جب آپ مطاف میں ہوں گے, مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو مطاف میں رمل کا جب کہا جاتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ کبھی ادھر سے ہاتھ مار کے نکلتے ہیں رمل کرنے کے لیے, کبھی ادھر سے جاتے ہیں. تو وہ اس صورت میں جس کو ہاتھ مارا گیا وہ کیا کرے, اور جو خود رمل کر رہا ہے وہ کیا کرے؟ جس کو ہاتھ مارا گیا وہ تو صبر کرے گا. ٹھیک ہے. رمل کے والے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رمل کرنا سنت موقدہ ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو رمل کی گنجائش ملے, یعنی وہاں اتنا اسپیس ہو کہ آپ اس انداز میں چل پائیں گے. اگر بہت زیادہ رش ہے, اگر مطاف میں آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں, وہاں بھی رش ہے, جیسا کہ حج کے دنوں میں پورا ہی مطاف بھرا ہوتا ہے, تو پھر آپ رمل نہیں کریں گے. آپ کو جتنا چلنے کا اسپیس ملتا ہے آپ اسی کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آدھے چکر میں آپ کو ملا تو آدھے میں کریں گے, تو اس انداز پر رمل کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور رمل جو ہے وہ 3 پھیروں میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف, میں مکے میں جا کر کروں گا طواف, نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا, نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا. سبحان اللہ. مرحبا. کالز لیتے ہیں. میں انشاءاللہ 10 جون کو یہاں سے ہماری روانگی ہے حج بیت اللہ کے لیے. ہماری ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے انشاءاللہ جدہ جائے گی, تو مجھے احرام کی نیت گھر سے کر کے جانی ہوگی یا جہاز میں بیٹھ کے کرنی ہے؟ جی دیکھیے, اگر آپ گھر سے بھی احرام کی نیت کر لیں گے تب بھی ہے تو ٹھیک, لیکن بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہیں, ایئرپورٹ پر بندہ بیٹھا رہتا ہے, کینسل بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب فلائٹ میں آپ بیٹھ جائیں اور جہاز فلائی کر جائے, یوں سمجھیں کہ جہاز کے فلائی کرنے کے بعد 15 منٹ گزر جائیں, پھر آپ نیت کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پرواز تقریباً ہموار رہتی ہے, اور ایسا نہیں کہ آپ واپس آ جائیں گے, ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے. آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ابھی میقات آئے گی تو جہاز میں اعلان ہوگا اور پھر میں نیت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے بہت انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, ملنا ملانا, خریداری, سامان, ایئرپورٹ پہ 4-5 گھنٹے, اور جب وہ بیٹھتا ہے تو سو جاتا ہے. اچھا, پھر اس سے پہلے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے جہاز میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو اور زیادہ غنودگی طاری ہوئی, سو گیا, اور وہ جگہ بھی گزر گئی. اور اب اتنا بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ جناب آپ آئیں حج کرنے کے لیے, میقات کے اندر بغیر نیت کے آ گئے. احرام کی چادریں آپ گھر سے ہی پہن لیں. بعض اوقات اندرون سندھ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کے چادریں پہنیں, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ پہن لیں, لیکن نیت جو ہے آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کریں, لیکن فوراً بات کر لیجیے گا, زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کا ڈیلے ہو, تاخیر مت کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو دیکھیں گے ہاں اب اعلان ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر جائیں گے جہاز سے, بیگ نکالیں گے چھوٹا, پھر احرام نکالیں گے, پھر انتظار کریں گے, واش روم میں لائن لگی ہوئی ہے, اتنا سا واش روم ہوتا ہے جہاز کا, ٹھیک ہے. تو یوں اتنے تکلفات میں نہ پڑیں, اور پہلے سے جو ہے وہ احرام پہن کے بیٹھ جائیں, سعادتوں کی بات ہے. تو مرحبا. ٹھیک ہے. اور جب بھی نیت کریں گے ساتھ میں تلبیہ ضرور کہنا ہے, اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں, کانوں میں آواز چلے جائے, کم از کم ایک بار ضرور کہنا ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ بھی کلیئر ہو گیا سر. یہاں ایک اور کال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں. میں اقبال بول رہا ہوں راولپنڈی سے. سوال پوچھنا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر یہ وضو کرتے ہوئے جیسے چہرے پہ چھینٹیں ماری جاتی ہیں اور وضو کیا جاتا ہے تو کیا وہ منہ ڈھانپنے کے زمرے میں آئے گا یا پھر کہ وہ وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے منہ دھونے سے ہاتھ دونوں چہرے پہ آ جاتے ہیں؟ دیکھیں منہ ڈھانپنے میں تو نہیں آئے گا. میں رفیق العالمین سے ایک مستحب پڑھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا یا سر یا چہرے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا کیا حکم ہے؟ جواب: سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے. حضرت ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں اپنا یا دوسرے کا ہاتھ اپنے سر یا ناک پر رکھنا بالاتفاق مباح ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو ڈھکنے یا چھپانے والا نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہے. صحیح. کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی صورت میں کیا حج اسی سال لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے عمرہ کرنا ایک عبادت ہے. عمرہ تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتا ہے اور حج زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے. حج کی اپنی شرائط ہیں، استطاعت ضروری ہے. کسی کے اوپر حج کی استطاعت ہے، شرائط پائی جا رہی ہیں، عمرہ کرے یا نہ کرے حج فرض ہوگا. شرائط پائی جائیں گی تو ایسا نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ خاص شوال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ شوال میں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. شرائط پائے گئی حج فرض ہونے کی تو حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا. مرحبا. بندہ دعا مانگتا رہے یا اللہ حج کی سعادت عطا فرما. بالکل. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر بھی تھام مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر بھی تھام مدینہ دیکھوں. سوال ہے کہ مکہ پاک میں رہ کر زیادہ طواف کریں یا عمرے کریں، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ سوال تو ٹیکنیکلی مشکل ہے، ٹھیک ہے. میں نے تو کسی کتاب میں آج تک اس کا جواب نہیں پڑھا، لیکن کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں کچھ کتابوں میں. جیسا کہ ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو آفاقی شخص موجود ہے، باہر سے آیا ہے، اس کے لیے طواف کرنا نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہے. ٹھیک. دیکھا جائے تو طواف جو ہے وہ عمرے کا جز ہے. عمرے کے اندر 3 چیزیں ہیں، جی احرام، طواف، سعی. جی. چوتھی چیز کو شامل کر لیں ہم حلق، تو ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر اعمال زیادہ ہیں، مشقت زیادہ ہے. تو اعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب تو اس کا زیادہ ہے. مرحبا. ایک عمرہ کرے گا ایک شخص، طواف کرنے والا 10 طواف بلکہ 20 طواف بھی کر سکتا ہے اتنی دیر کے اندر. تو یوں کوئی مقابلہ ان چیزوں کا بنتا ہے کہ جن کے اندر مقدار ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے، تو مقداروں میں فرق ہے. صحیح. البتہ یہ ہے کہ بعض علماء کو کثرت عمرہ میں اختلاف رہا ہے کہ بھئی عمرے کی کثرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ایک سال میں کیا مقدار ہونی چاہیے. لیکن طواف کی کثرت میں کسی کو اختلاف نہیں رہا ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص 50 طواف کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 50 طواف کرتا ہے اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، یعنی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی مانے جانا ہے. تو زائرین جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ایک سفر میں 50 طواف ضرور کر لیں. اگر آپ تہیہ کریں گے تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے. روزانہ کے 3-4 طواف کر لیں تو 50 طواف کرنا مشکل نہیں ہے. حاجی نے تقریباً 1 مہینہ جو سرکاری اسکیم سے جاتے ہیں
1 مہینہ لگ بھگ رہنا ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں. 5 دن ایام حج کا نکال دیں تو 25 دن تو آرام سے رہنا ہی ہوتا ہے. تو یوں ممکن ہے. مجھے سر کسی نے کہا کہ میں نے 35 طواف کیے ہیں. میں تو سن کر جیسے آپ یا حاجی عبدالحد یا جیسے ابھی چہرے پہ ایکسپریشن آ رہے ہیں ایسے ہی، تو میں نے کہا 35 طواف کیے ہیں آپ نے؟ تو 35 طواف کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہر طواف کے 7 چکر، اور آپ اس 7 کو 35 سے آپ ضرب دے رہے ہیں تو پھر نہیں 35 جو ہے وہ طواف نہیں کی، 35 چکر میں نے جو ہے وہ لگائے ہیں. 5 طواف کیے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. تو 7 چکر پورے کرے گا تو وہ 1 طواف. ایسا ہی جس طرح نماز جو ہے جی کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے طواف 7 چکر سے کم نہیں ہوتا. 7 چکر کا نام 1 طواف ہے. ماشاء اللہ. اللہ نصیب فرمائے. طواف مکہ پاک میں ہوتا ہے، اللہ مکہ پاک میں جانا نصیب فرمائے. امیر سنت نے کیا خوب دعا جو ہے وہ لکھی ہے، میں مکے میں آؤں مدینے کو آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، اللہ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. آمین آمین آمین. کال جی. میری فلائٹ جو ہے نا جدہ میں پہنچی 16 تاریخ کو، تو کیا مینا میں ہماری قصر ہوگی؟ اگر مینا روانگی سے پہلے آپ کو 15 دن نہیں مل رہے، جیسے مینا روانگی ہوتی ہے 8 تاریخ کو، ٹھیک ہے، تو 15 دن جو ہے وہ اس سے پہلے آپ کو، بلکہ یہ فرض کر لیں کہ مینا روانگی میری ہونی ہے 7 تاریخ کو، تو اس سے پہلے 15 دن کا قیام اگر نہیں مل رہا تو پھر آپ مسافر ہوں گے. جو مینا روانہ ہونے سے پہلے مسافر ہے وہ مینا میں بھی مسافر ہے، اور جب مینا کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دوبارہ حساب لگائیں گے کہ اب میں نے کتنا ٹھہرنا ہے. 15 دن کا قیام ہے تو مقیم ہو جائیں گے، 15 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر رہیں گے. 25 تاریخ کو انشاءاللہ مینا روانہ ہوں گے. 25 جون مکہ مکرمہ کب پہنچیں گے؟ مکہ کو 14 کو پہنچیں گے اور 25 جون کو مینا روانہ ہو جائیں. 10 دن ملے. 11 دن ہوئے. ان کو 10 دن ملے. 10-11 دن تقریباً. ہاں تو ان کو 10 دن مل رہے ہیں مینا روانہ ہونے سے پہلے، تو یہ مسافر ہیں اور قصر نماز پڑھیں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. دعا کا ایک شعر میرے سنت کا ایک اور ہے. کیا بات ہے. فرماتے ہیں یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے. یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ. آمین آمین. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کے حج کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کا نظارہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. امیر سنت نے آگے بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے، اس میں دعا ہے. سبحان اللہ. ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، ہو جائے میری حاضری
حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ۔ آمین آمین۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جنہوں نے ان مقامات کی روحانیت کو پا لیا ہے نا، وہ لذتیں جو ہے نا پھر نہیں بھولتی۔ یعنی آپ جب جائیں گے تو طواف کی اپنی لذت ہے، وقوف عرفہ کی اپنی لذت ہے، جو مزدلفہ کا قیام ہے، اس رات کو جو نیند آتی ہے تھوڑی بہت دیر، اس کی اپنی لذت ہے، پھر رات کا قیام کی اپنی لذت، اور جو صبح کا اصل جو مزدلفہ کا جو وقوف ہے، جو واجب ہے، وہ ہے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے تک ایک لمحہ بھی کوئی ٹھہرا رہا، مزدلفہ کا وقوف اس نے کر لیا، اس وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا موقع، اس کی اپنی ایک لذتیں ہیں۔ تو ایک عاشق جو ہے وہ جب ان لذتوں کو یاد کرتا ہے پھر اس کے یہی الفاظ ہوا کرتے ہیں، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ۔ آمین آمین آمین۔ قول محسن قادری کراچی سے بول رہا ہوں۔ احرام کا جو طریقہ بتایا تو اس میں احرام کو جو ہے وہ اوپر سے فولڈ کیا گیا، جیسے نماز کی حالت میں لباس کو جو ہے وہ فولڈ کرنے سے منع کیا گیا، پاجامہ یا شلوار وغیرہ کو، تو یہ احرام جو ہے وہ فولڈ کیا جاتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی میں نہیں رہے گا؟ پھر اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ تہبند کے اندر یہی معتاد ہے، اصل چیز ہے لباس کو غیر معتاد طریقے سے فولڈ کرنا۔ جیسے ہم کف بناتے ہیں نا، کف، جیسے یہ میرے کپڑوں کی بھی کف بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گول کف ہے اگرچہ کہ، کیا ہے کہ اس کو بھی درزی نے فولڈ کیا ہوا نا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کالر ہے، کالر فولڈ کی جاتی ہے، تو کالر کا معتاد ہونا یعنی جو ایک مہذب استعمال ہے وہ یہی ہے کہ وہ فولڈ کیا ہوا ہو، اگر کھول لے کوئی تو یہ غیر معتاد لباس آتا ہے۔ تو تہمت کے اندر معتاد یہی ہے کہ یہ فولڈ کرنا معتاد طریقہ ہے، وہ جو ممانعت ہے وہ غیر معتاد میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو عادت کے خلاف ہو۔ صحیح۔ سر اب یہ بتائیں کہ طواف کے نفل جو ہیں یہ کہاں پڑھے جائیں؟ پہلے تو یہ بات ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعات نفل پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ طواف زیارت جو کہ حج کا ایک فرض ہے، طواف عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی ایک قسم ہے طواف قدوم۔ تو طواف قدوم جو ہے وہ بعض حاجیوں کے لیے سنت موقدہ ہے، جیسا کہ حج کران کرنے والے کے لیے، آفاق سے جو حاجی جائیں گے ان کے لیے، تمتع کرنے والے کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے، نہ عمرہ کرنے والے کے لیے۔ ایک قسم ہے طواف نفل، نفلی طواف کرنا، اور ایک قسم ہے کہ نظر کا طواف، یہ واجب کے زمرے میں ہے۔ چھٹا طواف ہے طواف وداع، یہ جو ہے جو آفاق سے حاجی آئے ہوتے ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ تو ان 6 قسموں میں سے کوئی بھی طواف کیا کسی نے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ فوری پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت پڑھیں گے میں نہیں، بعد میں پڑھیں گے۔ اب پڑھیں گے کہاں؟ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں، مسجد الحرام شریف میں پڑھے جائیں، لیکن یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی نے کہیں بھی پڑھے جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ادائیگی تو کہلائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں ہی پڑھے جائے۔ ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو مزدلفہ میں جو نیو مینا بنایا ہے، مزدلفہ کے اندر جو قیام کریں گے، آیا وہ پرانا مینا وہ 5 نمازیں جو سنت ادا کرنی ہے نمازوں کی، وہ نیو مینا میں ادا ہو جائے گی ہماری یا نہیں؟ دیکھیں میں تو ہر سال اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ لفظ نیو مینا بولنا ہی جائز نہیں ہے،
کیونکہ مزدلفہ جو ہے ایک خاص علاقہ ہے، مزدلفہ ہی رہے گا. یعنی ابھی ہم نے سنا کہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، مزدلفہ کے اپنے فضائل ہیں، جو فضائل، جو اعمال، جو طریقہ مزدلفہ کے ساتھ ہے وہ مینا کے ساتھ نہیں ہے. تو اس وقت ایریے کے کم پڑ جانے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں حاجیوں کے خیمے مزدلفہ میں ڈالے جاتے ہیں. آج کل 1-2 سال سے اس کو ڈی کیٹیگری کہتے ہیں کہ جن حاجیوں کو ڈی کیٹیگری الاٹ ہوئی ہوتی ہے ان کے جو خیمے ہیں وہ مینا میں نہیں ہوتے. وہ زیادہ تر خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس جگہ ہو کہ جہاں رکنا جائز، مطلب رکنے کی ممانعت ہے کہ وہاں ایک عذاب آیا تھا، اس جگہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہو. ویسے تو وہ جگہ خالی ہے. تو مزدلفہ میں اگر کسی کے خیمے ہیں تو وہ مینا کا جو قیام ہے اس سے تو محروم رہے گا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. مینا کی راتیں، مینا کا قیام، اس سے وہ محروم رہے گا، وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ مینا سے باہر ٹھہرا ہوا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی آپ اسپیکر پکڑے نا. جی فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیلوں بینا کعبہ مینا، ہوتے کہاں خلیلوں بینا کعبہ مینا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سلمان بھائی یہ جو شعر ہے جی مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں شعر ہے، جی نعتیہ شعر ہے. جی یہاں حج کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے ہمیں ہاں ہاں کہ حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جی یعنی 5 پلر ہیں، اس میں سے ایک اہم پلر ہے. جی یہ سمجھیے کہ ایک عمارت میں 5 کمرے ہیں، ان میں سے ایک ایریے کا نام حج ہے. جی تو اگر اس ایریے کی معلومات ہی نہ ہوں تو قرآن میں تذکرہ آئے گا ہم ناواقف رہیں گے، حدیث میں تذکرہ آئے گا ہم انجانے رہیں گے. یہاں تک کہ نعتیہ اشعار میں تذکرہ ہے، سیرت مبارکہ کا وہ چیپٹر کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے سفر حج فرمایا ہاں ہاں وہ کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے. ایسا ہی. تو یوں حج کرنے والا کتنا مطلب کہ مبارک ہوتا ہے واہ کہ وہ اس ایریا سے بھی گزر جاتا ہے، اللہ 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 اللہ. اس جہاں کی بھی سیر کر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ الفاظ سیکھتا ہے، نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ جاتا ہے. کیا بات ہے. اب اس شعر کا مطلب بھی بیان کر دیں. جی یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کعبہ شریف بھی عطا فرمایا ہے اور مینا کا مقام بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے. دوبارہ شعر پڑھوں سر. جی جی. ہوتے کہاں خلیلوں بینا کعبہ مینا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. حدیث مبارکہ ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو ہی پیدا نہ کرتا. اللہ اللہ. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے چونکہ پہلے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک تصوراتی دنیا کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار کر رہے ہیں. اب تک جو دیکھ کر آیا یہ وہ تھا جو آپ کا صدقہ ہے، اور اب اصل مقصود کی طرف میرا سفر ہے. واہ جی واہ. کیا بات. سبحان اللہ. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس باغ در کی ہے،
اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، اس پاک در کی گئے، پیغام سنبھالا یہ گلزار نبی سے، آیا گے بلا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سر کچھ سوال جی جلدی بھی ہو جائے۔ جی یہ سوال ہے یہاں پر کہ کیا طواف کے دوران زمزم شریف پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، طواف کے دوران کھانا کھانا منع ہے، لیکن پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ صحیح کے دوران کھانا بھی کوئی کھانا چاہے تو اجازت ہے، لیکن طواف کے دوران پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے تو زمزم بھی پیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ سوال ہے کہ اگر طواف کے دوران تھک جائیں تو کیا بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا جا سکتا ہے؟ حسب ضرورت طواف کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے مختلف مواقع ہیں، جس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ تھک جائے۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے یہاں کہ جی طواف کے دوران کعبہ شریف کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، طواف کرتے ہوئے اتنا دور رہ کر طواف کرنا چاہیے کہ جو بدن ہے وہ کعبے سے مس نہ ہو۔ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہاتھ لگائیں گے، وہ ہے حجر اسود کے استلام کا موقع۔ آپ کو ہاتھ لگا کر اگر مل رہا ہے، اس موقع پر آپ ہاتھ لگائیں گے استلام کرتے ہوئے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں لگانا۔ طواف کرتے ہوئے کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہلکا پھلکا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نہیں عن المنکر کا موقع بھی ہو سکتا ہے، وہاں اظہار کی صورت میں جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ویسے صاحب جب کسی کو کوئی دھکا لگتا ہے یا کونی لگتی ہے یا بعض اوقات ویل چیئر والے پیچھے سے ویل چیئر جو ہے وہ ہٹ کر دیتے ہیں تو واقعی اس کی تکلیف تو بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ اظہار کرتے ہو، وہ شکوہ کر رہا ہے کہ بھی تھوڑا سا خیال کر لیں، صحیح، تو شکوہ کرنا تو جائز ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، صبر کرے گا تو زیادہ فائدہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سوال ہے یہاں سنا ہے حج قران مشکل ہے، اس میں دم بھی ڈبل لگتا ہے۔ حج قران میں ہر جگہ دم ڈبل نہیں ہے، بلکہ احرام کی خلاف ورزیوں کا جو دم ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ رفیق الحرمین میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ طواف کرتے ہوئے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے گھر میں جو موجود اسلامی بہنیں ہیں، محرمات ہیں، بیوی ہیں یا بہنیں، ان سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ نے توجہ الی اللہ میں مصروف ہونا ہے، اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنی ہے کہ آپ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے طواف کر رہے ہیں۔ طواف کو چکر لگانے کا نام نہیں ہے، طواف نام ہے بیت اللہ کی تعظیم بجا لانے کا۔ تو بندہ ایک وقت میں دو کام ہی کر سکتا ہے، یہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، یہاں آپ دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، ہیلو آئی کر رہے ہیں، یہ دیکھ لو میں کہاں ہوں، یہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ جو سب باتیں ہیں زیادہ سے زیادہ یہ مباح ہو سکتی ہیں، اور آپ مصروف ہیں عبادت کے دوران، آپ کی توجہ بھی بٹے گی، یکسوئی بھی جائے گی، عبادت کی روحانیت، عبادت کا ذوق، عبادت کی تلاوت، ان سب چیزوں میں کمی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی کام نہ کریں، اور اگر اس کام کے اندر گناہ بھی شامل ہو جائے، یوں فون پکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عورت سمجھتی ہے میں گھر بیٹھی ہوں اپنے کمرے میں، ایسا ہی ہے، دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوتا اس نے، وہ وہاں ایزی ہو کے بات کر رہی ہوتی ہے اور یہاں ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب اچانک نگاہ بھی تو پڑ جاتی ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یوں یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور ایسی حرکتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور وہ اگر بے پردہ ہے، مطلب اس کے اعضائے ستر نظر آ رہے ہیں، تب تو یہ مطلب کہ گناہ کے معاملے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر طواف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، چھوٹے بچوں کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قابل تعلیم ہو۔ قابل تعلیم جو شخص ہیں، جیسے کہ 3 سال کا بچہ بھی قابل تعلیم ہو جاتا ہے، آج کل اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ وہ قابل تعلیم ہوگا، قابل تربیت ہوگا۔ تو بچوں کے تعلق سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو انہیں افعال حج ادا کروائیں، انہیں احرام کی چادر پہنوائیں، آپ جو جو کام کرتے جائیں انہیں وہ ادا کرواتے جائیں، تاکہ وہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے جہاں ایک نیکیوں کو پائیں گے، ایک روحانی برکات کو پائیں گے، وہیں عملی طور پر پتہ چلے گا کہ عمرہ کیسے ہوتا ہے، حج کیسے ہوتا ہے، طریقے کیا ہیں۔
تو یوں اگر کوئی بچوں کو لے کے عمرہ کروا رہا ہے یا طواف کروا رہا ہے اور وہ بچے قابل تعلیم ہے تو ٹھیک ہے. اب ایک بچہ ہے بالکل دودھ پیتا بچہ، وہ کچھ سمجھے نہیں ہے، تو اس میں مرضی ہے. اگر کوئی گھر پر ہے ایسا کہ جس کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ دیا جائے، نہیں ہے تو لیا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. طواف کے دوران تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے. سنا ہے درود پاک ہر دعا کا نعم البدل ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ درود پاک میں اللہ رب العزت میں وہ برکات رکھی ہیں کہ بندہ اگر اس وظیفے کو پکڑ لے تو دیگر جو دعائیں ہیں اس سے وہ مستغنی ہو سکتا ہے. بات ہے اس کے ذوق کی، یقین کی اور عشق و محبت کی. تو اگر کوئی درود پاک ہی پڑھتا ہے عشق اور محبت سے اور اس کا ذوق بھی سلامت رہتا ہے تو درود پاک پڑھتا رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی اس پورے سفر کے اندر جی خاص طور پر دعا میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا مانگوں. بھئی طواف کر کر آیا، وہاں کچھ مانگا، ہر چکر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے. اچھا وہ دعا جب علماء نے لکھی ہوگی، ویسے تو صدیوں سے چلی آ رہی ہو دعا، تو اس دور میں تو دعا پڑھتے پڑھتے طواف ہو جاتا ہوگا. صحیح. اب تو طواف اتنا لمبا ہو گیا ہے جی کہ یہاں سے آپ نکلے ہیں اور ملتزم پہ پہنچے دعا ختم. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا دعا یہاں بھی مانگی، ملتزم پر گئے وہاں بھی دعا مانگی، آب زمزم پر گئے یہاں بھی دعا مانگی، اب آپ صفا پر آئے وہاں بھی دعا مانگی، پھر دونوں مقامات قبولیت ہے صفا اور مروہ. تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کیا دعا مانگی جائے. صحیح. تو یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے اور آپ نہیں مانگ رہے. تنوع ہونا چاہیے زندگی کے اندر، مختلف چیزیں ہونی چاہیے. مطلب بندہ ایک ہی طرح کا بعض اوقات عمل کرتا ہے تو اکتاہٹ آ جاتی ہے. تو دعا کے بارے میں آپ تقسیم بندی کر لیں کہ میں نے اس موقع پر اس طرح کی دعائیں مانگنی ہے، اس موقع پر اس طرح کی مانگنی ہے. کچھ دعائیں کامن بھی رکھے، تھوڑا تنوع پیدا کر کے چلے. اچھا پھر رفیق العالمین شریف میں دعا کے کئی صفات لکھے ہوئے ہیں جو عرفات میں آپ نے مانگنی ہے، تو ان کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ان کا مطالعہ کر لے. دعا مانگنا بھی ایک سلیقہ ہے، اور جس کو جو معصور دعائیں ہیں وہ اگر کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں ان کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا کچھ مانگا ہے. مطلب ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. بعض مصیبتیں، بعض پریشانیاں صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ کی اپنی توجہ ہی نہیں ہے وہاں پر کہ میں اس پریشانی اور اس مصیبت اور اس جو نقصان دہ بات ہے اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کروں کہ مولا کریم مجھے اس سے محفوظ فرما، یا کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی تو بندہ دعا نہیں کر رہا ہوتا. تو یوں دعا نہ کرنا بھی ایک اعتبار سے محرومی ہو جاتی ہے. سر کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ امیر علیہ سنت کے جو دعائیہ کلام ہے اگر انہی کو بندہ جو ہے وہ تھام لے تو اس کے اندر بھی بڑی ڈائیورسٹی اور ورسٹیلٹی ہے، تو یہ بھی اگر دعا کے اس میں مانگتا جائے گا تو انشاءاللہ تنوع بھی ہوتا رہے گا. دعائیہ کلام کے اندر کچھ نہ کچھ اشعار کو بندہ شامل کر لے صحیح، تو اس سے ایک تنوع بڑا اچھا ہو جائے گا. مرحبا. بہت اچھا تنوع ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کا دعائیہ کیا میں پیش کرتا ہوں جی. کیا خوب لکھا ہے. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. مولا حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، مولا نصیب ہو. عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب
نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، مولا مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، آمین۔ جی جی غالباً علامہ کرمانی علیہ رحمٰن نے حج کی ان کی کتاب ہے، اولین لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک غازی جو ہیں انہیں اپنے منصب فرائض کو ادا کرنے کے لیے طویل عرصے کے لیے جانا تھا، اللہ کی راہ میں نکلے وہ، ان کی بیوی حاملہ تھی، اب انہیں بچے کی پرواہ لاحق ہوئی کہ بچے کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو انہوں نے نکلتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کو میں تیرے امان میں دے کر جاتا ہوں۔ واپس آئے تو پتہ چلا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی قبر پر پہنچے، قبر پر جب پہنچے تو انہیں کچھ ایسی چیز نظر آئی کہ جو جس سے پریشان ہوئے، مطلب کچھ ایسی علامات نظر آئیں یا لوگوں نے بتایا، اس نے کہا کہ میری بیوی تو ایک نیک خاتون تھی، یہ جو علامات ہیں اس کی قبر کے حوالے سے نظر آنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے قبر کھولی، قبر کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر میں بچہ زندہ صحیح و سلامت تھا۔ اللہ اکبر۔ عاطف غیب سے آواز آتی ہے، تم نے اس بچے کو ہماری امان میں دیا تھا، اگر اپنی زوجہ کو بھی امان میں دے کر جاتے تو وہ بھی صحیح و سلامت ملتی۔ سبحان اللہ۔ تو دعا اور مانگنے کی کتنی فضیلت ہے آپ اندازہ لگائیے، اور جب جائے تو گھر والوں کو اللہ کی امان میں بھی دیکھے، امان میں دیکھا جائے۔ مرحبا۔ دعا ہے جب گھر سے نکلے، بادشاہت میں موجود ہے، خیر المنقلب والی جو دعا ہے کہ اے اللہ جب میں واپس پلٹوں تو میرا پلٹنا مبارک ہو اور کوئی کری منظر نہ دیکھوں، جب میں واپس آؤں تو خیر ہی کو پاؤں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ مرحبا۔ حج کے مسائل پر مشتمل شارٹ کلپس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ کیو آر کوڈ جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ اسکین کر لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو جو ہے وہ حج کے مسائل کے حوالے سے شارٹ کلپس جو ہیں مفتی صاحب کے انشاءاللہ یہ ملتے رہیں گے۔ جو ہم نے کتابوں کے وہ دیے تھے کیو آر کوڈ، جی، اس میں ایک شکایت یہ آئی تھی کہ پہلے یہ لے کے جا رہا ہے کسی اشتہاری ویب سائٹ پہ، پھر اس کے بعد جا کے اصل ویب سائٹ پہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آج ہم نے صحیح کروا دیا وہ فالٹ، اور وہ دوبارہ اگر آپ ناظرین کو دکھا دیں جو صحیح شدہ کیو آر کوڈز ہیں وہ براہ راست پہنچ رہے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا جی آسان حج کتاب ہے، اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ کیو آر کوڈ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ یوٹیلائزیشن اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو کیو آر کوڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ 27 واجبات حج، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جو اپڈیٹڈ کیو آر کوڈ ہے یہ آپ اسی کو یوٹیلائز کریں، اسی کو استعمال کریں، انشاءاللہ 27 واجبات حج کتاب یہ انشاءاللہ الکریم آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ڈاؤن لوڈ کر بھی لیں اور اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کو یاد بھی کرتے رہیں، فہرست بھی جو ہے اس کو دیکھیں، یاد کریں، اور پھر اس کے ساتھ احکام اس کو پڑھ کر اس کو بھی ذہن میں بٹھاتے جائیں۔ اور آگے انشاءاللہ الکریم آپ کو رفیق الحرمین کا جو ہے وہ کیو آر کوڈ جو ہے نظر آ رہا ہے، تو رفیق الحرمین امیر سنت کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ یہ جو کیو آر کوڈ اسکرین پر نظر آپ کو آ رہا ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو واٹس ایپ کا جو کیو آر کوڈ ہے وہ اسکرین پر رکھا جائے، جی، اور اس پر ناظرین یہ مہربانی کریں کہ صرف جو حجاج کرام ہیں وہی اس میں شامل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات میں موبائل کتنے لوگوں کو سروس فراہم کرے گا، تو جو حجاج ہیں ان تک کلپ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر بندہ اس کو اسکین کر کے گروپ کا حصہ بن جائے گا تو پھر بوجھ بڑھ جائے گا، اتنا مینیج نہیں کر سکیں گے۔ صرف پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی ہے۔ اللہ اکبر، مرحبا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ سر کال لیتے ہیں، جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حاجی روزانہ کتنے عمرے کر سکتا ہے ایک دن میں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ پابندی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب حاجی جاتے ہیں نا حج کے لیے بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے، ایسا ہی، اور بعض اوقات اتنے عمرے کرتے ہیں پتہ چلا بوڑھے لوگ بھی دن میں 2 عمرے کر رہے ہیں،
اور حج سے پہلے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حج کے دوران انہیں ویل چیئر پہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے حج ادا کرنا. اتنا زیادہ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں، پرابلم کا شکار ہو جائیں. تو آپ نے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی توانائی کی حفاظت کرنی ہے. حج کے دوران بہت زیادہ جو ہے وہ توانائی چاہیے ہوگی اور صحت چاہیے ہوگی. تو پابندی تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ 2 یا 3 عمریں بھی کر لیں، لیکن اس جو پہلو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی سر. لوگ جو ہے وہ زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں جی، اور جب زیارات کے لیے جاتے ہیں جیسے جبل نور ہے، اس کا نظارہ یہاں یہ میرے پیچھے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ اس سمت میں، ٹھیک ہے جی. تو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، غار ہرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، غار ثور کی زیارت کے لیے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ اوپر ماشاءاللہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پہاڑ پر. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ سفر حج سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں سے بھی بندہ ہو کر کے جو ہے وہ آ جائے؟ دیکھیں جو پہاڑی علاقوں کو رہنے والا ہے نا، گلگت میں رہتا ہے، مانسہرہ میں رہتا ہے، مری میں رہتا ہے، تو وہ تو بے شک چلا جائے. ٹھیک. جو شہری علاقوں میں رہنے والا ہے وہ سوچ سمجھ کے جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کی اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے. مطلب لوگ وہاں جاتے ہیں، پہلی وہ چیز جس کو وہ شکار ہوتے ہیں کہ ان کی رانیں چھل رہی ہیں. واک کرنے کی عادت نہیں ہوتی، واک کرنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل بہت دور ملا ہے، خود مسجد الحرام شریف آنے کے لیے 2 کلومیٹر پہلے چلنا پڑ رہا ہے، رانیں چھل رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، زخمی ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے واک شروع کر دیں. اب تو فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے معتدل رہیں، بہت زیادہ نہ چلیں اور اتنا بھی چلیں کہ آپ پریپریٹ کرتے رہیں، ایک وارم اپ کی کیفیت رہے. تو پہاڑ پر چلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. صحیح. مطلب 1000 ورزشیں ایک طرف، پہاڑ پہ چڑھنا ایک طرف. صحیح. ٹھیک ہے، بندہ ہانپ جاتا ہے. تو پھر پہاڑ پر چڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں. جیسے میں جو آخری مرتبہ کئی سال ہو گئے، بہت سارے سال ہو گئے، جب غار ثور پہ چڑھا تھا تو رات کا وقت تھا. رات کے وقت چڑھے، مطلب 1-1.5 بجے چڑھے، وہیں پر رہے، فجر پڑھی، پھر واپس آئے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو دھوپ کے اندر چڑھنا ہے اس کی مشقت نہیں ہوئی. اور غار ثور پر چڑھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو یوں سوچ سمجھ کے چڑھیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے بعد 4 دن پڑے ہوئے ہوں اور نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہو اور حج کا معاملہ تو پھر اور مشکل ہو جائے. اللہ اس طرح کی مشقت والے چیزوں کو حج کے بعد کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بڑی پرابلم پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی سر. اب سوال یہ ہے کہ کیا حاجی سفر حج کے دوران کوئی سامان تجارت اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے کہ اس کو بیچتا بھی رہے گا، کچھ ارننگ ورننگ بھی ہوتی رہے گی؟ دیکھیں، ایک ہے ضمنی بات، مقصد تجارت نہیں ہے. تجارت کی نیت سے جانے والا اس کا اور مقصد اور نیت ہوتی ہے. اور ایک یہ کہ میں جا رہا ہوں حج پر اور ساتھ میں تھوڑا بہت سامان لے لوں، راستے میں وہ بک جائے. تو یہ ہے ضمنی ایک چیز ہے. تو اس ضمنی جو چیز ہے اس کی حد تک تو اجازت ہوگی. جیسے جمعہ جو ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ حالت صحیح کے اندر ہے. اس دوران اگر وہ کام کرتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں تھی، تو یہاں صحیح کی مخالفت نہیں پائی گئی، ٹھیک، تو وہاں ایک رخصت دی گئی. صحیح. تو یہاں ایک ہے تجارت ہی کے لیے جانا، صحیح، اور ایک ہے حج کے لیے جانا اور ضمناً راستے میں کچھ نہ کچھ چیز لے لی اس نے. صحیح. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. حاجیوں میں وہاں تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے جانی چاہیے، جیسے بادام وغیرہ یا کاجو وغیرہ، آپ یہ مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، حج مبرور میں پڑھ رہا تھا نا، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو بعض روایات میں یہ معنی بھی ملا کہ کھانا کھلایا جائے جس میں سلام کیا جائے، یہ بھی ایک مبرور کی صورت ہے. اچھا، بعض حجاج کرام جو ہیں، جیسے ہمارے قافلے میں ایک حاجی تھے، جی، مجھے نہیں پتا تھا یہ پکوان چلاتے ہیں. ایک دن انہوں نے کھانا کھلایا لوگوں کو، اتنا لذیذ کھانا، کبھی کس نے بنایا ہے؟ پتہ چلا کہ ان کا پکوان ہے، اور یہ پورا اہتمام کر لے کر آئے ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے اپنے قافلے والوں کو کھانا کھلانا ہے. واہ واہ. تو یوں ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. کوئی کھانے کا اہتمام کر کے لے کے جاتا ہے، مطلب سامان نہیں لے کے جا رہا تو پیسے لے گیا. کوئی وہاں جا کے لنگر کر دیتا ہے. بزرگان دن کے ایام بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں فاتحہ چل رہی ہوتی ہے. تو مختلف ایکٹیویٹیز اپنی اپنی ذوق کے مطابق لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تخصیص ہم کیسے کریں کہ کوئی کیا کی جائے؟ فضیلت کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے. بھائی کھانا تو وہاں سبھی کھا رہے ہوتے ہیں،
ایسا تو نہیں ہے کہ بھی کھانے کی قلت ہے، کیونکہ اس وقت حج کے پیکیج میں کھانا دینا ٹور آپریٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے، ایسا ہی وہ دے گا ہی دے گا۔ ہند میں تو لانڈری کی سہولت بھی ملتی ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ملیں گے۔ اچھا، وہ سہولت ہے ان کو۔ جی۔ اچھا، یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ بھی ایک شخص کہیں دور گیا تھا، کھانے کا ٹائم نہیں رہا، اب کوئی کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے لے گیا، بھائی میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں، یا تم اتنی دور سے تھکے ہوئے آئے ہو، میں تمہارے لیے کھانا لے آتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا ثواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ضرورت بھی ہے کہ اردو جاننے والے لاکھوں لاکھ لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو حج کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ آپ ساتھ میں حج کی کتاب لے جائیں گے، مطلب آپ اپنے ساتھ 4 کتاب رکھ لیتے ہیں، بھی ایک میرے لیے ہے، 2 میرے قافلے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے کسی کو دے دوں گا، ایک انجان آدمی کو دے دوں گا۔ تو یوں یہ بھی ایک بڑی اچھی نیکی ہے کہ آپ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے حاجی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ان کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں۔ حج کے حوالے سے کوئی پمفلٹ ہو گیا، بک ہو گئی، جیسے کئی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، حاجیوں کی حکایات کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، ذوق بڑھاتی ہے اور شوق پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے رفیق الحرمین ہے، دیگر کتابیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے آپ ایک حاجی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، سعی کرتے کرتے اگر بندہ تھک کر بیٹھ جائے تو کیا دم ہوگا؟ نہیں، صحیح کو مسلسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر تعطل پیدا ہو گیا ہے اور کوئی کسی نے وقفہ کیا ہے تو وقفہ کرنے سے ترک واجب لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کون؟ ماشاء اللہ، مرحبا، سلسلہ احکام حج، مرحبا مفتی صاحب کی آمد، مرحبا۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماشاء اللہ، حج کی کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت کے پیاروں کی پیاری اداؤں کے مجموعے کا نام حج ہے۔ مفتی صاحب کہ اگر وراثت کا حصہ ہو تو کیا اس کو بیچ کر، اگر وراثت تقسیم ابھی ہوئی نہیں لیکن وراثت میں حق ہے، تو کیا والدین کی اجازت جو سے پوچھ کر دیا جا سکتا ہے، یا وراثت آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی اس کو اپنے اس حساب سے سیل کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ اور کیا قرض لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ہمارے پروگرام کا نام احکام حج ہے، آپ وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی شخص کا حق ہے تو وہ اسی کا حق ہے، وہ خود مجاز ہے، جو چاہے اس کا کرے۔ بیچنا چاہتا ہے تو بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ شرکا سے پوچھنا پڑے گا، پتہ چلے کہ جی مشترکہ گھر ہے اور وہ اس کا ایک اپنا حصہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو شرکا کو اعتماد میں لے، ورنہ پرابلمس پیدا ہوں گی۔ اور سوال واضح نہیں ہو سکا ان کا کہ وراثت میں کیا پوچھ رہے ہیں۔ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ تو میں نے بتا دی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا تو دارالفتہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اقامہ تجارت بھی ہوتا ہے اتوار کو، اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ قرض لے کر حج کی جہاں تک صورت ہوئی ہے، جس پر حج فرض ہے اس کے لیے تو تاکید ہے۔ حج فرض ہو چکا، پھر کسی وجہ سے پیسے نہیں رہے، جیسا کہ کورونا کے ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، حج کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم تھا حج 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، اور اب حج آیا 8 لاکھ کا، 12 لاکھ کا۔ اب فرض ہو چکا تھا اس وقت بھی، لیکن اب یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پیسے کم ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تاکید ہے کہ یہ قرض لے سکتے ہوں تو قرض لے کر جائیں۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ کوئی نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو قرض لینا تو اس کے لیے بھی جائز ہے، اور خاص طور پر جب ادا کر سکتا ہے تو کوئی وجہ بھی نہیں ممانعت کی، ٹھیک، جو ادا کر سکتا ہے اس کے لیے قرض لینا جائز ہوتا ہے۔ تو یوں قرض کی 2 صورتیں بنی ہیں، وہ میں نے عرض کر دی۔ ٹھیک ہے جی سر، اب آخری سوال۔ مکہ شریف میں سنا ہے جلال بہت ہوتا ہے، اس لیے لوگ غصے میں زیادہ آتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات ہم اپنا مشاہدہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک عام جو جانے والا ہے اس نے مکہ مکرمہ میں کس کو دیکھا؟ اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ یہ حالت سفر میں، حالت سفر میں گھر جیسا آرام نہیں، ایسا ہی آسائشیں نہیں، نیند، مطلب ایک کمرے میں 4 بندے ہیں، ایک آتا ہے بلب کھول دیتا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ایک سونے لگتا ہے، دوسرے باتیں کر رہے ہیں، ایک اے سی آن کر دیتا ہے، دوسرا اس کو آف کر دیتا ہے۔ مطلب جب ٹھنڈا گرم موسم ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو طرح طرح کی پریشانیاں، دشواریاں، تو یہ چڑچڑاپن پیسے پیدا کر دیتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، آرام کا نہ ہونا یا خلاف مزاج چیزوں کا ہونا۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ہم سمجھتے ہیں مکہ مکرمہ میں جلال ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دکانوں پر کھڑا ہوا ہے،
صحیح. اصل جلال تو ان کا ہوتا ہے. اللہ وہ سارے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں بیچارے وہ ملازم ہوتے ہیں، اور یہ پیک سیزن ہوتا ہے. یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک گاہک، ایک کے بعد ایک گاہک. ٹھیک ہے، ہر ایک کو کنونس کرنا، پوچھنا. بعض اوقاتوں میں سے لگتا ہے بہت روٹ ان کا لہجہ ہے، مال بیچنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے بعد تو گاہکوں کی بہتات ہوتی ہے. ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بڑا جلال ہے جی، لیکن اس کی کیفیت بیچارے کی کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. تیسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ڈیوٹی دینے والے افراد ہوتے ہیں ان میں جلال نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ ڈیوٹی دینے والے افراد پورا سال ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں. ایسی بات. اور اس موسم میں تو وہ ان کی حالت ہو جاتی ہے. دھوپ، آؤٹ ڈور کام کرنا آسان تھوڑی ہے. ایسا ہی. دھوپ ہے، دشواری ہے، دھکے ہیں، پھر لوگ بات نہیں مان رہے. آپ نے کہا یہاں سے جاؤ، وہ یہاں سے نکل گیا. ٹھیک ہے، تو ان کا مزاج بھی جو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور ایک غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کا ہر آدمی اس کی یہی کیفیت ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں، بارہا میں مکہ مکرمہ میں ہونے والے جو محافل ہیں، جو حدیث کے جہاں درس دیے جاتے ہیں اس میں بھی میری حاضری ہوئی، محافل مولود میں بھی حاضری ہوئی، دیگر جو پروگرام اس میں بھی حاضری ہوئی. تو مکہ مکرمہ کا رہنے والے لوگ بڑے نفیس، مہذب، پولائٹ، بڑے میٹھے لوگ نظر آئے. ایسا نہیں ہے کہ جلال ہے. ہاں، جو خطہ عرب کے لوگ ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے. یعنی خطہ حجاز جو ہے سلمان بھائی جی، اس کے لوگوں کا ایک خاص اپنا ایک مزاج ہے گفتگو کا، بات چیت کا. اور جیسے ہمارے پٹھان بھائی ہے نا، تو ان کا ذرا مضبوط جسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک طاقت زیادہ ہوتی ہے. مطلب جتنے بھی مزدور اور زمین کھودنے والے ہمارے یہاں جو عام طور پہ ہم نظر آتے ہیں ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو یوں خطہ عرب اور خاص طور پر خطہ حجاز کے لوگ ہیں، ان کا لب و لہجہ ایسا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں. صحیح. اور کچھ بیک گراؤنڈ میں نے یوں عرض کیا. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض خطے ایسے ہیں کہ ان کی کیفیات تھوڑی الگ ہیں. ہر علاقے کی آب و ہوا اور جو موروثی عادات و اطوار ہیں اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یوں ہمیں ایک اعتبار سے جلال نظر آتا ہے. اچھا، پھر پہاڑوں میں گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑوں میں گرا ہونے کی وجہ سے اس کی ہیبت ویسے زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ مکہ مکرمہ میں ہیبت ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہیبت وہاں پر ہے، جلال بھی وہاں پر ہے. خود خانہ کعبہ کا نظارہ جو وہ کیا ہے، اللہ جلال ہے اس کا، اپنا ایک جلال ہے، اپنی ایک ہیبت ہے اس کی. ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف نور برس رہا ہے، اور نور کے اندر ایک سیاہ جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور ایک اس کے اندر ہیبت بھی نظر آتا ہے، جمال بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جلال بھی نظر آتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر باتیں ہیں. لیکن چونکہ حاجی جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہاں اسے مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس نظر آتی ہے. تو وہ جو تقابل ہوتا ہے نا، تو پھر کچھ جلال ذرا زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم، اپنے علاقے ہیں. مرحبا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صبر و برداشت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور حج کے جو مبارک مناسک ہیں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر. خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر.